اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو میں محمد علی انجینئر سے مخاطب، اگر اولیاء صالحین فرماتے ہیں کہ اگر تفسیر کی ہے وہ صحابہ کرائیں گے اور آپ اس کلپ کے بعد ہم اس کا جواب دیں گے، آپ محمد علی انجینئر کا یہ کلپ سنیں اور اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہمارا حقیقت مستقیم چینل انشاءاللہ تعالی یہ وہ چینل ہے کہ جس میں ہم ہر اس شخص کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے کہ جو شخص بھی اس میں یہ کوشش کرتا ہے کہ ہمیں اپنی مرضی سے لوگوں تک دین پہنچاؤں۔ ہمارا اصل مقصد ہے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ بات کریں یا ان لوگوں کی ویڈیو کو اپنے ساتھ جوڑیں، تاکہ جو لوگ اپنی طرف سے باتیں کرتے ہیں، قرآن کی بات کر کے پھر اپنی بات ساتھ میں کر لیتے ہیں، حدیث سنا کے پھر اپنی ساتھ بھی بات کر لیتے ہیں، ان میں خاص سب سے ضروری جو شخص اس وقت ہمارے اس معاشرے میں سب سے زیادہ اپنے علم کے بڑبوتے پر اور اپنی طرف سے تفسیریں کرتا ہے اور حدیث کی تفسیریں کرتا ہے، شرح کرتا ہے، تو میں محمد علی انجینئر سے مخاطب ہوں۔ ہمارا مقصد ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ علمی بات کرنا، ایک دوسرے کو رہنمائی دینا۔ اگر اولیاء صالحین فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی کو دیکھتے ہو کہ وہ غلط کام کر رہا ہے یا غلط حدیث بیان کرتا ہے یا اس کا نظریہ غلط ہے قرآن اور حدیث کے متعلق، تو آپ اس کی رہنمائی کریں۔ ہم نے رہنمائی کرنی ہے ایک دوسرے کی۔ اگر ہم غلط ہوئے تو آپ ہمیں رہنمائی کر سکتے ہیں، اگر آپ غلط ہیں تو ہمارا حق ہے کہ ہم آپ کی رہنمائی کریں۔ اور ہمیشہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ہر علم والے پر ایک علم والا ہوتا ہے، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جب ہم اس بات پر آئیں گے، لڑائی جھگڑے کی طرف آئیں گے یا یہ کہیں گے کہ میں بڑا عالم ہوں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اگر وہ کہے کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، یہ کچھ نہیں ہے، ان چیزوں سے میرے نبی نے اور اولیاء صالحین نے اور قرآن نے ہمیں منع کیا۔ ہم نے ایک دوسرے کو چھوٹا نہیں دکھانا، نہ ہمارا مقصد ہے کہ ہم بڑا بن جائیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بات کرتا ہے تو ہم اس بات کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں، کیا یہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے، صحابہ کے عقیدے کے مطابق ہے، تابعین تبع تابعین کے عقیدے کے مطابق ہے، کیونکہ وہ قرآن کو ہم سے زیادہ سمجھتے تھے۔ ہم قرآن کو پڑھ کے گمراہ بھی ہو سکتے ہیں، ہم قرآن کو پڑھ کے رستہ ہدایت سے ہٹ بھی سکتے ہیں، مگر جو صحابہ کرام تھے، تابعین تھے، اللہ رب العزت کا ان پر خاص کرم تھا کہ وہ قرآن کی معرفت کو بھی سمجھتے تھے، حقیقت کو بھی سمجھتے تھے۔ تو لہٰذا ہم یہ دیکھیں گے کہ جو ہم نے قرآن کا ترجمہ کیا ہے یا تفسیر کی ہے وہ صحابہ کرام کے کردار کے ساتھ اور صحابہ کرام کی گفتار کے ساتھ اٹیچ کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ تو ہم اس موضوع کے لیے آپ کو ایک کلپ سنائیں گے اور آپ اس کلپ کے بعد ہم اس کا جواب دیں گے۔ آپ محمد علی انجینئر کا یہ کلپ سنیں اور اس کے بعد پھر میں آپ کو اس کا جواب قرآن اور حدیث سے دوں گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اصل بات کیا تھی۔ تو جناب شرک میں چاہے بتوں کے بارے میں ہو، چاہے مرے ہوئے بابوں کے بارے میں، جو اپنی زندگی میں اپنا پیشاب نہیں روک سکتے تھے، ان کو اگر تم مشکل کشا مانو گے، ہم وہ ساری آیات ادھر بھی فٹ کریں گے۔ ویسے مجھے تو ضرورت نہیں ہے، میں نے تو عیسیٰ ابن مریم اور ان کی والدہ کے بارے میں آیت پیش کر دی ہے سورۃ المائدہ کی 72، قیامت تک کے لیے پکی دے دی ہے کہ عیسیٰ اور ان کی ماں روٹی کھانے کے محتاج تھے۔ تم ایسوں کو پوجتے ہو جو نہ تمہارے نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے۔ اب مجھے بتاؤ، عیسیٰ اور ان کی ماں کیا بت تھے؟ کون سا بابا ہے جس کا مرتبہ سیدہ مریم سے بڑھ کر ہو؟ کون سا تمہارا بابا ہے جس کا مرتبہ عیسیٰ ابن مریم سے بڑھ کے اولو العزم پیغمبر؟ اللہ نے فرمایا ان دونوں کو کرسچنز ان کی عبادت کر رہے ہو جو کہ نہ تمہارے نفع کے مالک نہ نقصان کے۔ اچھا یہ بھاگتے تھے، وہ کہتے تھے او جی ہم بابوں کی عبادت تو نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں رکو ذرا، صبر کرو، آگے چل۔ آگے لکھا ہے تیرے نفع نقصان کے مالک نہیں عیسیٰ اور ان کی ماں۔ آیا نا داڑ تھلے، چھڑ دے عبادت نو۔ اگر عیسیٰ اور ان کی ماں نفع نقصان کے نہیں ہے تو تواڈے بابے تے شاہی کوئی نہیں، عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرا بابا تے شاہی کوئی نہیں، ہاں مریم کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیری رابعہ بصری تے شاہی کوئی نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ احباب ذوالفقار، آپ نے سنا کس نے کس طرح اولیاء صالحین کی گستاخی کی۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں کہ قرآن پاک کی یہ جو آیت اس نے پڑھی ہے، میں نے اس کی تفسیریں پڑھی ہیں، کسی امام نے بھی، امام منظر نے اس کی تفسیر کی ہے، امام حاتم نے اس کی تفسیر کی ہے، امام ابن ابی شیبہ نے اس کی تفسیر لکھی ہے، اور امام ابن ابی شیبہ وہ ہے جو امام بخاری کے بھی استاد محترم ہے۔ کسی نے بھی اس آیت کو بیان کرتے ہوئے جو اس نے یہ آیت پڑھی ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72،
اس میں اس موضوع کو اللہ پاک نے ڈسکس ہی نہیں کیا. یہ کافروں کے ساتھ اللہ پاک مخاطب ہے. اور دوسری بات یہ ہے، میں وہ آپ کو پڑھ کے بھی سناتا ہوں تاکہ آپ کو یہ بات پوری طرح کلیئر سمجھ میں آ جائے. اللہ رب العزت نے فرمایا بے شک کافر ہوں گے وہ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم ہی تو ہے. اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم ہی تو ہے، یعنی کہ اللہ مسیح ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے. پھر میں حالانکہ کہا تھا مسیح نے خود، عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا تھا اے بنی اسرائیل عبادت کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، یقیناً جو بھی شریک بنائے گا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو وہ حرام کر دی جائے گی جنت اس پر. اب یہ تفسیر، یہ ترجمہ ہے قرآن پاک کا. اس میں کہیں بھی اللہ پاک نے کسی ولی کا ذکر نہیں کیا، اور اللہ پاک مخاطب کافروں کے ساتھ ہے، اور اللہ گفتگو کافروں سے کر رہا ہے کہ ایسا تم ہی کہہ دو کہ تمہارے جو بت تم نے بنائے ہیں نا یہ تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں. اگلی بات یہ ہے کہ اس نے یہ کہا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ پاک نے یہ کہا کہ عیسیٰ بھی تمہاری مدد نہیں کر سکتا. یہ تو بات ہے ہی نہیں قرآن میں، اور نہ یہ اولیاء صالحین کی طرف جاتی ہے. یہ تھا ہمارا ترجمہ. اب تفسیر میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ آپ کسی کی اٹھا لیں، امام بخاری سے پہلے کی اٹھا لیں یا بعد کی اٹھا لیں. پھر صحابہ کرام کا کسی کا اقوال اس میں نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کرام جو تھے وہ ہم سے زیادہ قرآن کو سمجھتے تھے اور وہ ہم سے زیادہ قرآن کی تحقیق کرنے والے تھے. انہوں نے کیونکہ صاحب قرآن سے قرآن سنا تھا اور اسی سے تفسیر سنی تھی، تو لہٰذا نہ صحابہ کرام کا اس آیت کو پڑھتے ہوئے یہ عقیدہ تھا، نہ صحابہ کے بعد کسی امام کا، امام بخاری یا مسلم یا دیگر محدثین میں سے کسی کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ یہ آیت سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ کے ولی سے محبت کرے وہ بھی بدبخت ہوگا معاذ اللہ، جو اللہ کے ولی کے دربار پہ جائے وہ بھی بدبخت ہوگا معاذ اللہ استغفر اللہ. ایسی بات کسی نے نہیں لکھی، بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے وصال کے 200 سال بعد تفسیر لکھی، شرح لکھی گئی ہے. شرح بخاری میں یہ واقعہ موجود ہے. فرماتے 200 سال بعد امام بخاری سمرقند میں، کیونکہ آپ کا مزار ہے بخارا کے قریب، وہاں وصال کے بعد 200 سال بعد آپ کی قبر پر جا کے لوگ دعا یہ کرتے ہیں کہ اے امام بخاری ہمارے یہاں پر بارش نہیں ہو رہی، قحط پڑ چکا ہے، تو لہٰذا ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک آپ کے وسیلے سے، آپ کے صدقے سے ہمیں بارش عطا کرے. پھر یہ دعا کرنے کے بعد انہوں نے ہاتھ اٹھائے، جو لوگ تھے انہوں نے ہاتھ اٹھائے، کہا کہ یا اللہ امام بخاری کے صدقے سے ہمیں بارش عطا کر. اور محدثین لکھتے ہیں، شرح لکھنے والے، وہ فرماتے ہیں خدا کی عزت کی قسم ہے کہ ابھی وہ دربار امام بخاری سے باہر نہیں آئے تھے کہ اللہ پاک نے بارش شروع کر دی تھی، جو کئی مہینوں سے، کئی سالوں سے یا کئی دنوں سے رکی ہوئی تھی اور لوگ پانی کی وجہ سے پریشان تھے. امام بخاری کے وصال کے 200 سال بعد اللہ پاک نے ان کے وسیلے سے دعا ان کی سنی. اور یہ شخص کا عقیدہ یہ ہے، یہ شخص یہ بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ جو مر گئے ہیں وہ بابے مر چکے ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے دنیا والوں کے ساتھ. اور یہ لفظ بابے بولتا ہے جبکہ رب ہو کر بھی اپنے ولی کے ساتھ ایسا لفظ استعمال نہیں کرتا. وہ خدا ہو کر بھی اپنے محبوب کہتا ہے کہ میرے محبوب بندے، میرے محبوب بندے. اور یہ شخص کہتا ہے کہ تم اپنے بابوں کو پوجتے ہو، اور اپنے بابوں مطلب اللہ کے ولی کو بابے کہتا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ. یہ وہ لفظ ہے، خدا کی عزت کی قسم یہ قرآن میرے سامنے ہے، میں قرآن کو سامنے رکھ کے بات کر رہا ہوں لوگوں، تاکہ آپ کے اور ہمارے عقیدے بچ سکیں. یہ لفظ آج تک اللہ کے ولی کے لیے امام بخاری کیا، امام مسلم کیا، امام ترمذی کیا، نسائی ابن ماجہ کیا، امام حجر اسقلانی کیا، امام قسطلانی کیا، جلال الدین سیوطی کیا، امام بہقی کیا، امام مزی کیا، امام جوزی کیا، امام قرطبی کیا، امام حیثمی کیا، امام بغوی کیا، جلال الدین سیوطی الغرض اہل حدیث جن کو مانتے ہیں، امام ابن کثیر، امام ابن القیم، امام رجب اور امام ابن تیمیہ، علامہ ابن تیمیہ جیسی ہستیوں نے بھی یہ لفظ اللہ کے ولیوں کے لیے استعمال نہیں کیے. ہم یہ نہیں کہتے کہ تم ہم پہ اعتراض نہ کرو، تمہارا اعتراض جو ہے تو اپنی جگہ اس کو لوگوں کے ساتھ بیان کرتے ہو، اللہ کے ولی کے لیے لفظ تو کم از کم استعمال صحیح کرو. اگر تمہارا یہ اعتراض ہے کہ ہم شرک کرتے ہیں، اس بات کو تم کرنا چاہتے ہو تو کم از کم لفظ تو اللہ کے ولی کے لیے صحیح استعمال کرو جو ان کی شان کے مطابق ہو. دنیا کا کوئی محدث ایسا نہیں ہے جس نے اللہ کے ولی کے لیے ایسا لفظ بولا ہو کہ جس میں ان کی توہین ہو. اس نے اللہ کے ولیوں کی توہین کرنی چاہیے. میں انجینئر صاحب آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ اللہ اور اس کے رسول سے ڈریں، اور اتنا ڈریں کہ آپ اللہ کے ولیوں کے قریب ہو جائیں
تاکہ ان کا فیض آپ کو نصیب ہو سکے۔ یہ قرآن پاک میں پڑھا اور اس میں کہیں بھی یہ اللہ پاک نے اپنے قرآن میں نہیں بیان فرمایا کہ تم اللہ کے ولی کے پاس جاؤ گے تو تم کافر ہو جاؤ گے۔ اگلی بات جو میں بیان کرنے لگا ہوں یہ حدیث پاک ہے، یہ بڑی خاص حدیث ہے، تمام لوگ توجہ سے سنیں، بڑی ریکویسٹ ہے کہ اسے آگے سینڈ کر دیں۔ یہ امام طبرانی نے اس حدیث کو کوٹ کیا اور اس حدیث کو امام بہقی نے کوٹ کیا، امام حیثمی نے اس کو کوٹ کیا، اور اس کے ساتھ اور بہت سارے محدثین ہیں جس نے اس کو حدیث کو بیان کیا ہے۔ وہ حدیث پاک یہ ہے کہ حضرت عمر بن حمق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتا جب تک وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کسی سے ناراض اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کسی سے راضی نہ ہو۔ سب سے پہلی یہ بات ہے، حضور کا فرمان ہے کہ یہ میں نے کتابوں کے حوالے دیے ہیں، یہ کتابیں حدیث صحیحہ کے ساتھ اس کو لے کے آئے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتا۔ یاد رکھیں اللہ کے لیے محبت کریں اور اللہ ہی کے لیے بغض رکھیں۔ ہمارا بغض اللہ کے لیے ہونا چاہیے، کسی اور کے لیے نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ کا ولی جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہی اللہ کا ہے۔ آگے جا کے یہ بات حدیث پاک میں میرے آقا نے بیان کی ہے، اس کو بھی آپ سنیں گے۔ تو حضور نے فرمایا اس وقت تک حقیقت کو، ایمان کی حقیقت ان کو نہیں پا سکتا جب تک وہ اللہ ہی کے لیے راضی نہ ہو اور اللہ ہی کے لیے ناراض نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فرمایا جب اس نے یہ کام کر لیا تو اس نے ایمان کی حقیقت کو پا لیا۔ پھر آگے میرے آقا نے وضاحت فرمائی بے شک میرے احباب اور اولیاء وہ لوگ ہیں، لفظ اولیاء اللہ پاک نبی پاک فرما رہے ہیں، اللہ پاک کے نبی نے فرمایا بے شک میرے احباب، یہ لفظ بیان کرنے کے لیے میں نے اس حدیث کو بیان کیا ہے کہ حضور فرما رہے ہیں کہ وہ میرے احباب ہیں، میرے محبوب ہیں۔ کون؟ اولیاء صالحین، وہ لوگ ہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ میرے ذکر سے ان کی یاد آتی ہے۔ ہائے 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 سبحان اللہ، حضور نے فرمایا میرے ذکر سے ان کی یاد آتی ہے اور ان کے ذکر سے میری یاد آتی ہے۔ ہائے ہائے، حضور نے فرمایا ان کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر ان کا ذکر ہے، ان کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر خدا کا ذکر ہے، ان کی محبت میری محبت ہے، میری محبت خدا کی محبت ہے، ان کا ادب میرا ادب ہے، میرا ادب خدا کا ادب ہے۔ یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا اور پوری دنیا کے علماء اور محدثین کا عقیدہ، امام بخاری کا بھی یہی عقیدہ، امام مسلم کا بھی یہی عقیدہ، امام نسائی ابن ماجہ کا بھی یہی عقیدہ، اور میں جن کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں یہ امام بخاری کے شاگرد ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ لوگ غلط تھے معاذ اللہ استغفر اللہ، جن سے صدیوں سے لوگ اپنا ایمان لیتے آئے، جن کی کتابوں سے اپنے عقیدے لیتے آئے، اپنا ایمان لیتے آئے، اپنے فرائض کے ادا کرنے کے طریقے لیتے آئے، وہ غلط تھے معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اور آج کے دور میں جناب انجینئر صاحب آپ صحیح ہیں؟ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، حالانکہ میرے پاس سے اتنے حوالے ہیں کہ میری ویڈیو لمبی ہو جائے گی، میں اختصار کے ساتھ ختم یہ کرتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اولیاء، ان کا ذکر کرنے سے میرا ذکر ہوتا ہے اور میرا ذکر کرنے سے ان کا ذکر ہوتا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا میرا ذکر، یہ الگ حدیث ہے، حضور نے فرمایا میرا ذکر خدا کا ذکر ہے، میری محبت خدا کی محبت ہے۔ تو لہٰذا یہ بات حدیث پاک سے ثابت ہوئی جو آج سے 1100 سال پہلے لکھی گئی ہے، اور آج تک 1100 سال میں ہزاروں لاکھوں محدث آئے، کسی نے اس حدیث کو ریجیکٹ نہیں کیا، نہ اس پر بحث کی ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اس کے رجال صحیح نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہماری گفتگو ختم ہوتی ہے، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ اگر کسی کا سوال ہو تو وہ ہم سے بلا تکلف فون پہ بات کر سکتا ہے یا ہمارے ساتھ چیٹ میں بات کر سکتا ہے، ہمارے چینل پہ اپنا کمنٹ کر سکتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اولیاء سے محبت کی توفیق دے، اور اللہ پاک انجینئر صاحب کو بھی ہدایت عطا فرمائے اور اولیاء کی محبت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔